ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. ریبیکا, وہ جو ہم بہت عرصہ پہلے اخباروں میں اشتہار پڑھا کرتے تھے, گھر بیٹھے پیسے کمائیے, ہے نا, گھر بیٹھے ہزاروں روپے, تو میں ہمیشہ سوچتی ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ گھر بیٹھے, آپ گھر سے انسان نکلا ہی نہیں نوکری کے لیے, کوئی کام کرنے کے لیے, کوئی مزدوری کے لیے, گھر بیٹھے پیسے کیسے کما سکتے ہیں. لگتا تھا یہ جھوٹ ہے, لگتا تھا جھوٹ ہے, لیکن آہستہ 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 سے مختلف بزنسز ایسے آئے, ٹیکنالوجیز ایسی آئیں, اب تو یہ حال ہے کہ گھر بیٹھے زیادہ پیسے لوگ کما رہے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی, کیونکہ آئی تھنک جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ گھر بیٹھ کر آپ بہت سا کما سکتے ہیں, آئی تھنک اسی کے ساتھ ای کامرس جو ہے وہ اس میں بڑا جو ہے اہم رول پلے کرتا ہے. کیونکہ اب ینگسٹرس کے ساتھ آپ جب بھی بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں نا یہ کام کر لیں, یہ والی ایجوکیشن اس کو پرسو کر لیں, تو آپ کو بتاتے ہیں نا یہ کام کریں گے تو گھر بیٹھے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک ای کامرس کا بڑا اہم رول ہے اس میں. اور وہ تایا اکرام کو گلا بھی بہت رہتا ہے اپنے بھتیجوں سے, ایک بھتیجے سے بہت ان کو گلا رہتا ہے. کیوں؟ منڈا ہر ویلے کمرے چ وڑیا رہندا ہے, کدھر باہر نہیں جاندا, او کوئی نو بھیجو, کوئی کام کراؤ دے کولو. وہ پتہ لگتا ہے وہی منڈا جو سب زیادہ پیسے کما رہا ہے, اس لیے کہ وہ ای کامرس کا ایکسپرٹ ہے, وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلتا. اور تایا کرام سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ والا بچہ جو ہے نا پورے خاندان کا سب سے نکما نکھٹو بچہ یہ نکلا ہے, لیکن وہ بچہ سب سے زیادہ پیسے کما رہا ہے. اور یہ ساری کیا کہانی ہے, اور پاکستان کے اس وقت انٹرنیشنل ای کامرس کی دنیا میں کیا سٹینڈنگ ہے, فیوچر کیا ہے. اور صرف ینگسٹرز ہی نہیں, میں نے تو ریبیکا یہ بھی سنا ہے کہ ایون سینئر سٹیزنز نے ای کامرس کے اندر چھلانگ لگائی اور اب بہت سا پیسہ کما رہے ہیں. اسی حوالے سے ڈاکٹر نعمان منیر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ, جو اسی سارے کھیل کے ایکسپرٹ ہیں. پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر, گلف میں انہوں نے بہت سا کام کیا, اور اس وقت خیر ان کو فالو کرنے والے اور ان کی مشاورت کو سمجھنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں. اس لیے ویری ہیپی کہ ڈاکٹر صاحب نے آج وقت نکالا. گڈ مارننگ, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. تو آج کا سیشن خاص طور پہ تایا اکرام کے لیے. جی ضرور, ہے نا, بہت سارے تایا اکرام پیدا ہو چکے ہیں اور بہت سارے تایا اکرام خود بھی ویسے آ گئے ہیں اس کام میں. اس میں دیکھیں جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ ایک میٹرک پاس سٹوڈنٹ یا میٹرک کا سٹوڈنٹ سے لے کے میرے پاس گلف میں 68 ایئرز آف 68 ایئر کا جو ہے نا وہ گلف میں ایک بندہ ہے, 70 سال کی تقریباً عمر میں اس نے ای کامرس میں ای کامرس کیا ہے, اور ناؤ ہی از ڈوئنگ. اچھا. اور کرنٹلی یہاں پاکستان میں 53 ایئرز ہاؤس وائف ہے. She is earning around 200,000 rupees. 2 لاکھ روپیہ مہینہ ایک ہاؤس وائف ہے. ہاؤس وائف کما رہی ہے. اور ای کامرس کے پلیٹ فارم کے ای کامرس سے بالکل. اچھا, تو اب آپ ذرا ہمیں تھوڑا سا کانسیپٹ سمجھائیں کہ ای کامرس ہے کیا, اور اس وقت پاکستان میں کیا ہم انٹرنیشنلی کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. دیکھیں اس کے تھوڑا سا لیٹ می گیو یو اسٹیٹسٹکس. ایز پر UNDP رپورٹ 64% آف دا پاپولیشن آف پاکستان از ینگر دین 30 ایئرس. ٹھیک ہے, جو کہ سب سے بڑا ایک چنک ہے کہ ینگسٹرز کا, اینڈ اٹ ول کیپ گروئنگ ٹل 2050. ٹھیک ہے. اب ڈیو ٹو دس یوتھ, اب اس میں اراؤنڈ 1.9 ملین ہر سال لوگ گریجویٹ کرتے ہیں اس ایج گروپ میں جہاں پہ اپنے ورک فورس کی اب ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اب انہیں کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا, لیکن ہمارے پاس جاب اپرچونیٹیز اتنی اویلیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. سو وٹ وی ڈو ان ای کامرس, یو کین جنریٹ 4 million jobs in a year. Okay. Very easily. Okay. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے. 2 میکانزم ہیں اس کے. ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ میرے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, بٹ آئی ہیو ارج ٹو اڈاپٹ دا اسکل. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں ورچوئل اسسٹنٹ. اوکے, آپ ورچوئل اسسٹنٹ بن جاؤ. Okay, free trainings, videos, trainings are available in the market, local market, international market. ٹھیک ہے, آپ وہ skills equip کرو, sell your skills. Okay. ٹھیک ہے, اپنے کلائنٹس کو آپ اچھا بزنس دو. ایک گورا ورچوئل اسسٹنٹ $3,000 سے $4,000 لیتا ہے ایک بندے کو 4 گھنٹے دینے کا پر ڈے. اور وہ کیوں لے, وہ بندہ اپنی اسکل اس لیے تاکہ وہ ای کامرس پہ پیسے ای کامرس پہ پیسے کما سکے. اور اگر سیم ہم وہی اسی کوالٹی کی دیں, اگر اپنے انٹرنیشنل کلائنٹس کو سیم کوالٹی کی اگر ہم سروسز دیں تو وہ آپ کو $1,000 $2,000 دینے میں اسے کوئی پرابلم نہیں ہے. اوکے, تو ایوریج جیسے آپ خاتون بتا رہے ہیں 53 ایئرس کی, یہ پاکستان میں کہاں سے ان کا تعلق ہے؟ راولپنڈی کی. اب یہ تقریباً 2 لاکھ روپے مہینے کا جو کما رہی ہیں, وہ گھر سے نہیں نکلتی. بالکل, ایک لیپ ٹاپ ہے, یو نیڈ جسٹ اے لیپ ٹاپ, ایک اچھا سا انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, اچھا انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے, لیپ ٹاپ ہے, بالکل, اور اسکلز ہیں. اور دن کے تقریباً کتنے گھنٹے ان کے لگتے ہو؟ دیکھیں ایوریج بائی ایتھکس, جو کہ ہمیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں بزنس ایتھکس کے اوپر بھی,
کہ 4 گھنٹے آپ کو ایک کلائنٹ کو دینے ہیں ٹھیک ہے اور منیمم اس سے جو آپ نے چارج کرنا ہے وہ $400 to $500 ہے. اوکے وچ از اے گڈ اماؤنٹ ایز پر پاکستان جو ہے نا. اسی کیس اسٹڈی کے ہم لیں وہ خاتون مثلاً کیا بزنس کر رہی ہیں اس وقت؟ وہ یو کے اور یو ایس کے اندر لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں ان کی پروڈکٹس لانچ کر کے امیزون کے اوپر. سو ان کے پاس 4 کلائنٹس ہیں. ٹھیک ہے وی آر گیونگ دیم دیز تھنگس کہ آپ نے 4 گھنٹے ایک کلائنٹ کو دینا ہے. سو جتنے آپ کے پاس ہیں آرز بچتے ہیں اتنا کریں. ٹھیک ہے 4 کلائنٹس ہیں ان کے پاس, وہ خود ورچوئل اسسٹنٹ ہیں, ایک جونیئر ورچوئل اسسٹنٹ انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے ساتھ. سو آپ اسی بزنس کو اپنا اون بزنس ماڈل بھی لے کے آ سکتے ہیں کہ اب اسے کہتے ہیں مائکرو ایجنسی. ٹھیک ہے آپ کے پاس اب اتنی کلائنٹیج آ گئی کہ آپ خود کا ہینڈل نہیں کر پا رہے. سو واٹ نیکسٹ ٹو ڈو از آپ ہائر کریں اور ورچوئل اسسٹنٹ اور اپنی مائکرو ایجنسی بنا لیں. اچھا بیسکلی کہانی یہ آن لائن سیل پرچیز ہے. آن لائن سیل پر اب اس کی ایگزامپل اس طرح میں دیتا ہوں. یو وانٹ ٹو انویسٹ لیکن سکلز نہیں ہیں. ٹھیک ہے لیکن آپ انویسٹ کر کے اس میں ای کامرس میں کرنا چاہ رہے ہیں. سو آپ کہیں گے کہ یار میں نا پیسے میں انویسٹ کرتا ہوں, کوئی اچھا سا ورچوئل اسسٹنٹ پکڑوں لڑکا, ٹھیک ہے وہ مجھے سروسز دے. اچھا ٹھیک ہے جو اچھا ورچوئل یعنی اسکل اس کی ہو, انویسٹمنٹ آپ کی ہو. ٹھیک ہے ہی ول لانچ یور پروڈکٹ. اور اچھے ورچوئل اسسٹنٹ جن کی 2-3 پروڈکٹ لانچ کی ایکسپیرینس ہو. پروڈکٹ کیا ہوگی؟ پروڈکٹ آپ کو سرچ کرنی پڑتی ہے. پروڈکٹ ہم وہ لیتے ہیں جو کہ ہائی ان ڈیمانڈ اور لو ان کمپٹیشن ہو. اور آئی تھنک انٹرسٹ کی بھی بات ہے, اگر کوئی اسکلس کے اکارڈنگ جس کا انٹرسٹ ہے وہ اس سے اکارڈنگ بھی اس چیز کو پرسو کر سکتا ہے. جی بالکل اس میں کر سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا مثلا پروڈکٹ میں مثال دوں کیا جی, مثال جیکٹس. چلیں جی جیکٹس جو ہے وہ ایک لیدر کی جیکٹس پروڈکٹ ہے, تو پھر مجھے سرچ کرنا ہے کہ وہ مل کہاں رہی ہے اور بکنی کہاں پہ. ہم پہلے میں نے ایک طرح سے میں نے کریانہ اسٹور کھولا ہے. سر یہ ایک کنونشنل جو شاپ ہے, جیسے آپ نے سینٹورس کے اندر ایک دکان کھولنی ہے, یہ اسی طرح آپ نے آن لائن بھی کھولنی ہے. آن لائن, یہ آن لائن دکان ہے. یہ آن لائن دکان ہے جس کو دھرنے کا, کووڈ کا یا کسی کوئی ایشو نہیں ہے. واقعی اس نے چلنا ہی چلنا ہے اور 24/7. ٹھیک ہے. اچھا نعمان بتائیے گا کہ پاکستان میں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کووڈ ٹائمز میں جس طرح بھی توثیق بھی ایگزامپل دے رہے ہیں, پاکستان میں کووڈ ٹائمز میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ای کامرس کی ذرا زیادہ سمجھ آئی ہے اور زیادہ لوگوں نے جو ہے اس کی طرف اپنے قدم بڑھائے. پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ای کامرس کا جو فیوچر ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں ان 2020 35% آف دا شاپنگ واز آن لائن, جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے 2040 تک 80 to 90%. اچھا اور باقی میں نے دیکھا ہے یورپ کے اندر تو بہت سی بڑے بڑے چینز ہیں گارمنٹ کے سٹورز کی, انہوں نے اپنے سٹورز بند کر دی. آئی بلانگ ٹو یو اے. ٹھیک ہے تو ہم جو جا کے دبئی مال یا مال آف ایمریٹس میں جا کے شاپنگ کرتے تھے, اب انہیں آرڈر دیتے ہیں, اس سے جلدی گھر پہنچ جاتا ہے. اور ایون ایک طرح سے میرا خیال ہے سستا بھی پڑتا ہوگا سیلر کو بھی. بالکل کہ اس کو جو اتنے بڑے مال میں کرایہ دینا ہے اور بجلی کے بل دینے ہیں اور ہیومن ریسورس کی. ڈاکٹر نعمان منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم ای کامرس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ای کامرس کے گرو ہیں اور ذرا کچھ بیسکس اس کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ایتھکس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی آپ کاروبار کر رہے ہوں, کوئی بھی سروس دے رہے ہوں آپ, اس کے چاہے وہ براڈ کاسٹنگ کی دنیا ہے, کوئی ٹی وی آپ نے شو کرنا ہے, ہر طرح کی آزادی کا کوئی میرا خیال کانسیپٹ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو بیریئر ایتھکس کا لگانا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا ہے کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا, سینسر کے علاوہ ایتھیکل سائیڈ آف اٹ. اسی طرح بزنس میں بھی ایک فریڈم تو ہے. میں کاروبار کرنے آیا ہوں, میں یہ چیز بیچ رہا ہوں, اس کا خریدار موجود ہے, کسی کو کیا پرابلم ہے بھائی, ہم دونوں خوش ہیں نہیں, اس کے اندر بھی ایک ایتھیکل سائیڈ ہوتی ہے جو ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے ای کامرس کے حوالے سے. رہیے میرے اور ریبیکا کے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ڈاکٹر نعمان منیر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ای کامرس کے ایکسپرٹ ہیں, اور پاکستان میں ای کامرس یعنی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دکان بنا کے پیسے کمانا, آسان لفظوں میں یہی ہے نا. ایگزیکٹلی اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. بتایا 70 سال کے لوگ, 50 سال کی ہاؤس وائفز اور ینگسٹرز بھی ہزاروں لاکھوں روپے ایسے کما رہے ہیں. اچھا ینگسٹرز کی کہانی ذرا تھوڑی سی بتائیے
کیا کوئی ایسے ایگزامپلس ہیں کہ بالکل چھوٹے لوگوں نے؟ ایک کیس اسٹڈی میں آپ کو سناتا ہوں، وہ بھی اسلام آباد کی، جی کہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ جو کہ پیپر دینے کے بعد وہ ٹائم ہوتا ہے جو فری ہونے جی کا، 2-3 مہینے 2-3 رزلٹ آنے سے مہینے، پہلے. اس میں وہ آیا، ٹھیک ہے، اور اس نے جو ہے وہ سکلز اکوپ کی، اور کلاسز 2 منتھس کی کلاسز کے دوران اس کے لاسٹ 3 کلاسز رہتی تھی تو اسے اپنے کلائنٹس ملنے شروع ہو گئے. اچھا اوکے. ٹھیک ہے، ابھی وہ تقریباً ایوریج $1,500 تک کما رہا ہے. اس کا فادر میرے پاس آیا ہے، وہ 4 سے 5 گھنٹے صرف آتا ہے کیونکہ ایجوکیشن اور یہ وہ. اس کا فادر میرے پاس آیا کہ میں اسے کالج سے ہٹا نہ دوں کیونکہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، یہاں 2-2.5 لاکھ روپے پیسے بچہ کما رہا ہے 4 ٹیوشن گھنٹے کر میں کے. کما رہا ہے. میں کہ نہیں، جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ ضروری ہے. دیٹ از دا بیک بون. بالکل یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے. وہ تمام ینگسٹرز اور ان کے پیرنٹس بالکل کہ جو بڑے خوش ہیں کہ انہوں نے پیسہ کمانا شروع کر دیا. یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ تعلیم جو ہے نا وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. وہ جو آپ کے جو ذہن کی جو کھڑکیاں کھلتی ہیں نا، وہ کھڑکیاں آپ نے کھلتے رہنے دینی چاہیے. دیکھیں، اس میں اس کو کورلیٹ کرتا ہوں اب اسی چیز کو ود بزنس ایتھکس. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ کے پاس بزنس ایتھکس کا کافی جو ہے نا وہ فقدان رہے گا. اب اس کے اندر جو ورچوئل اسسٹنٹ ہے اس کو بزنس ایتھکس بہت ضروری چاہیے. ایک اوور کمٹ نہ کریں کسی بھی چیز کو. اوکے. ہم پاکستانی ہر چیز کو اوور کمٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، کچھ نہیں ہوتا. ہاں جی بسم اللہ ڈیلیور ہو جائے گا. ڈیلیور ہو جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک کلائنٹ پکڑو، چارج ہم گڈ، لیکن اسے کوالٹی آف جو ہے نا وہ سروسز دو. جب آپ کوالٹی آف سروس دیں گے اس کے سرکل کے اندر لوگ وہ خود ہی آپ کے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، بزنس ایتھکس میں ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ تعلیم روکنی یا چھوڑنی نہیں ہے. بالکل. تعلیم آپ جاری رکھیں اپنی. دوسرا یہ کہ اوور کمٹ نہ کریں، اور کوالٹی آف سروسز آپ پرووائڈ کریں. جو کمٹ کر رہے ہیں، جو ایز پر کانٹریکٹ ہے وہ آپ ڈیلیور کریں. اور جو لوگ جو ینگسٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں کہ جی میں ایجوکیشن میں ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا کسی جاب میں ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ہم سب کتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ 4-5 گھنٹے لگاتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اس آکسیجن کو آدھا کٹ کر لیتے ہیں. 2-3 گھنٹے اس کو جو ہے نا وہ پروڈکٹیو آپ سائڈ پہ لے کے آئیں، اینڈ یو کین مینیج ایوری تھنگ. جو آپ کرنٹلی اپنی لائف روٹین ہے اس کے ساتھ آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. ہاں جی ریبیکا. بالکل. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں نعمان، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ینگسٹرز کو بھی آنا چاہیے، لیکن اس میں ایج لمٹ تو آف کورس نہیں ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ای کامرس کی، تو کیا یہ ضروری ہے کہ صرف شہروں میں رہنے والے لوگ جو ہیں انہی کو فائدہ ہوگا، یا وہی اس کام میں جو ہے انویسٹ کر سکتے ہیں، یا اپنی سکلز جو ہیں ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو کسی گاؤں میں ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو وہ بھی اس میں جو ہے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بندہ بے شک وہ کسی بھی گاؤں دیہات نہر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس انٹرنیٹ ہے اور ایک نارمل چلنے والا لیپ ٹاپ، کوئی ہائی اسپیک لیپ ٹاپ نہیں اس کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے. وہ ہے ہی کین ارن. وہ اسی طرح ارن کر سکتا ہے جیسے کوئی دبئی یا نیو یارک میں بندہ بیٹھا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. ہی کین پرووائڈ سروسز آل اوور دا ورلڈ، ڈومیسٹک انٹرنیشنل، ہر جگہ وہ اپنی سروسز دے سکتا ہے. لیکن اس کے لیے صرف جو چاہیے ہی شوڈ ہیو اسکل اکوپ کریں اور آپ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، کوئی باؤنڈریز آف ریجنل باؤنڈریز نہیں ہے، کوئی جیوگرافیکل باؤنڈریز نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی. دکان میں کوئی بھی کہیں سے بھی آ سکتا ہے. بالکل. کسی ملک میں بھی آپ کا کسٹمر ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ صرف پاکستان میں ہی ہو. لیکن میرے پاس نہیں ہے پیسے ٹو انویسٹ اپنی دکان کھولنے کے لیے. آپ اس طرح اسکل اکوپ کریں، اپنے سیل کریں، اور اس کے بعد سلولی آپ اس کو اتنا ڈیولپ کریں کہ آپ پیسے آپ کو سیو ہو گئے، آپ اپنی پروڈکٹ لانچ کر سکتے ہیں، اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. پیسے سیو ہو گئے، سے کیا مراد ہے؟ کتنے پیسے مثلاً چاہیے ہوں گے؟ یا انویسٹ کر، جب آپ لفظ کہتے ہیں کہ انویسٹ کریں، کتنے پیسے؟ 1 لاکھ 2 لاکھ 50,000؟ دیکھیں 4-5 لاکھ 10 لاکھ اس $5,000 to $10,000 از ہینڈسم اماؤنٹ ٹو اسٹارٹ وتھ. اوکے. سو اسے بہت ایزیلی اچھا ایک بزنس ہو سکتا ہے. اور اگر پیسے نہیں ہیں؟ پیسے نہیں ہیں تو آپ ورچوئل اسسٹنٹ بن جائیں. آپ اسکل اکوپ کریں، اپنی اسکل سیل کریں. جو اچھے ورچوئل اسسٹنٹس ہیں ایکسپیرینسڈ، وہ آپ کے ساتھ سیلری پہ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں نیٹ پروفٹ کے اوپر بات کرو. ریلی. اور ایکویٹی میں شیئر دیں. ایکویٹی یہ چیز ہے کہ جو آپ کا وہ ایسٹ بلٹ ہو رہا ہے، یو کین فلپ اٹ. ٹھیک ہے، آپ 30-40-50 ملٹیپلس کا وہ بیچ سکتے ہیں کل کو. تو وہ کہتا ہے میرا اس میں بھی حصہ رکھو کیونکہ میں بنا رہا ہوں آپ کا وہ ایسٹ. صحیح. اور مجھے جو ہے نا وہ 30% 40% جو بھی ڈیل آپ کی بنتی ہے اپنے نیٹ پروفٹ میں سے شیئر دو.
दिस इज एक्सपीरियंस्ड। जबरदस्त। और मैं तो हैरान हो गया हूँ रिबेका, हम तो ऐसे मासूम से लोग हैं, हमें तो है। पता है ये काम भी हम कर सकते, मुझे तो आइडिया मिल गया, मैंने सोच भी लिया। अच्छा सोचे क्या क्या किस चीज स्किल्स की? मेरी हो सकती हैं, वो मैं इनसे ले लूंगी कुछ थोड़ा सा, और इन्वेस्टमेंट तौसीक कर नहीं लो, ये बड़ा तुमने $1 मिलियन आइडिया नहीं देखें तौसीक, स्टार्ट तो ऐसे ही लेना है ना। हाँ। तो हम तो बेसिक्स हैं, बेसिक तो बड़े लेवल पे नहीं जाएंगे ना। नहीं, वैसे मेरा तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि स्किल भी खुद भी लेनी चाहिए। वाई के मतलब एक नई चीज जिंदगी में सीखने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए मेरे पास, अब इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं। उन लोगों को टारगेट करते हैं कि जो कि कहते हैं कि हमारे पास पैसे हैं, हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ई कॉमर्स में। ठीक है। लोग आते हैं कि जी मेरे पास $10,000 है, $20,000 है, आप मेरी इन्वेस्टमेंट करवाएं। व्हाट आई एम सजेस्टिंग देम, आप खुद स्किल इक्विप करें। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ ठीक कि है, why आप not? खुद करो। क्योंकि देखो अब अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करना, अगर तौसीक भाई अब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो ही वांट फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपकी इंडिपेंडेंस ख़त्म नहीं हुई क्योंकि आप फिर डिपेंडेंट हो वीए के ऊपर, वर्चुअल वर्चुअल असिस्टेंट असिस्टेंट के ऊपर। यस ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट ये है कि वर्चुअल असिस्टेंट्स को लॉयल होना चाहिए अपने इन्वेस्टर के साथ। अच्छा हाँ, ये भी एथिक्स में आता है। एथिक्स में आता है कि ही शुड बी लॉयल, क्योंकि जो उसकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हम अपनी बीवी को भी नहीं बताते। अच्छा प्रोडक्ट इज अ वेरी सीक्रेट थिंग, वाह। रियली। तो शादी कैसे अगर चल मैं- रही? बीवी को तो सब कुछ पता होना चाहिए। बीवी को ये नहीं पता होना चाहिए। आज लेकिन अगर वो अगर प्रोग्राम मैं देख रही है कोई पता भी चल जाएगा। अगर कोई भी मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो हम डिस्क्लोज नहीं करते, ओके। अच्छा क्यों? क्योंकि आप भी वो कर सकते हो। फिर ओके। सेम प्रोडक्ट आप ढूंढ लो। हो सकता है कि आप प्रोडक्ट, इसे कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए मेरी प्रोडक्ट तक पहुंच जाओ। ठीक है, वो अलग बात। वो अलग बात है, वो आप जो है ना वो सेल करो। बट खुद disclose इसमें नहीं करना। खुद हम डिस्क्लोज ये नहीं बिल्कुल इसी करते। तरह से हम कहते हैं अच्छा नहीं भी नहीं, ये बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन ये तो मेरा बिजनेस सीक्रेट है। हम आम कन्वेंशनल बिजनेसेस में कहते हैं बिजनेस सीक्रेट। बिल्कुल, तो ये बिजनेस ये सीक्रेट। एक बिजनेस सीक्रेट है, लेकिन इस टर्म को मैंने पाकिस्तान में चेंज किया। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जी ये मेरे पास 10 प्रोडक्ट्स हैं जो कि 2 साल से लॉन्च्ड हैं। मेरी प्रोडक्ट्स हैं विद माय ओन ब्रांड नेम। ठीक है, ठीक है, आओ इनको जो है ना कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी कर लो, आ जाओ। इसे ये 2 मॉडल होते हैं, इसे कहते हैं एक होलसेल मॉडल और एक प्राइवेट लेबल मॉडल। मेरी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स को आपने अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको अपनी प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। सही। इसे जो है ना ई कॉमर्स की लैंग्वेज में कहते हैं मी टू करना। ठीक है, लाइक हाईजैक करना। ठीक है, अब मेरी ही जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में बिक रही है बहुत अच्छी, आप वही बेचना शुरू कर लो। डॉक्टर साहब, मैं पिज्ज़ा बनाने का एक टेक अवे रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ, या मैं गाड़ियों की व्हील अलाइनमेंट करने की वर्कशॉप खोल लेता हूँ, या मैं होलसेल चाइना से कंबल इंपोर्ट करके उनको लाहौर के मार्केट्स में सेल। मैंने एक कोई भी बिजनेस किया, उसमें कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी लॉस की जरूर होती है, एक रिस्क फैक्टर जिसे आप कहते हैं। और नहीं चलिया जी, नहीं चलिया, और कंटेनर मंगाया सी नहीं बिकया जी, नहीं बिकया। क्या इसमें भी एक रिस्क फैक्टर होता है, या इसमें सिर्फ आप हमें जो सब्ज बाग दिखा रहे हैं ये बाकी सिर्फ, या एक्चुअली रियलिटी परसेंटेज कितनी है? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी रिस्क फैक्टर होता है। सही। आपकी गलत स्ट्रेटजी आपका सारा कुछ डुबो भी सकती है। ओके। ठीक है, इसमें भी अगर आपके 30-40% चांसेस होते हैं कि आप लॉस कर दें सारा। इसको हम मिनिमाइज कैसे करते हैं, कि ये न्यू कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आपके पास है $5,000, यानी कि तकरीबन 7.5 लाख लेट्स से। रुपया। अब आपको आप कहेंगे कि यार मैंने ना एक प्रोडक्ट लेदर जैकेट्स मैंने ये सेल करनी है। अब वो आपकी प्रोडक्ट अगर चल गई, वेरी गुड। अगर वो नहीं चली तो आपके सारे पैसे ज़ाया। इसको रिस्क को मिनिमाइज हम कैसे करवा रहे हैं, आप $5,000 में 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। अच्छा, ठीक है, ओके। छोटी छोटी सी 5 है। लेके आए। अब इतने भी हम लेदर जैकेट कर लें, लेदर- घड़ियां कर लें, बिल्कुल जूते कर लें। 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके आए, सारी तो फ्लॉप नहीं होने लगी, बिल्कुल ठीक। और छोटी क्वांटिटी के साथ लेके आए। और 2 अगर चल गई तो फिर वो आपका पूरा कर जाएंगे। नेक्स्ट जो इन्वेंट्री हमने पुट करनी है उसमें हम जो नहीं अच्छी हमारी प्रोडक्ट्स ने उनको skip कर उनको हम देंगे, हाँ। निकाल देंगे और दूसरे को आगे लेके चल पड़ेंगे। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग।
بھائی اتنی مزیدار اور انفارمیٹیو گفتگو ڈاکٹر صاحب سے جاری ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب میں دکان کھولنے لگا ہوں. شور موسٹ ویلکم. لیکن دس از ہائیلی انکریج. جو مجھے اچھی بات یہ لگی کہ ڈاکٹر صاحب آپ جیسے لوگ جو کہ آپ کا میرا خیال ہے کہ پرسنلی بھی UAE کے اندر بہت برائٹ اور زبردست فیوچر تھا اور مزید ہو سکتا تھا اگر آپ, لیکن یو ہیو کم بیک ٹو پاکستان اور آپ پاکستان کے اندر عام آدمی کو ای کامرس کے حوالے سے امپاور کرنے کا جو آپ کا پیشن ہے, دیٹ از ریئلی کمینڈیبل. اس میں آپ تھوڑا سا ایڈ کروں گا. 21 مئی کو آپ کو میڈیا پہ گورنمنٹ لیول پہ رولا پڑ گیا کہ امیزون پاکستان آ گیا. جی امیزون پاکستان نہیں آیا. ٹھیک ہے, Amazon.pk جب آئے گا تب پاکستان میں Amazon لانچ. ہمیں سیلر اپروول لسٹ میں شامل کیا گیا جو کہ 2011 تک ہم تھے. اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہمیں بین کر دیا گیا تھا. ایگزیکٹلی. اب وہ ہمیں اپروول لسٹ میں مل گئی ہے. اب میں تو آلریڈی سیلر ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑا کہ کیا ہوا ہے. اب ایک گراؤنڈ ریالٹی پہ جو کوشچن مجھے یہاں پہ لے کے آیا پاکستان میں وہ یہ تھا کہ گراؤنڈ ریالٹی پہ ایک آرڈنری پرسن کو اس کا کیا فائدہ ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ جو آپ نے جس طرح سے ہمیں ایکسپلین کیا کہ وہ ضروری نہیں کام تاثر یہ ہوتا ہے کہ ای کامرس کے لیے آپ کو پتہ نہیں IT کا ماسٹرز کرنے کی ضرورت ہے یا آپ کو ٹیکنالوجی گگ ہونے کی اس میں IT یا کمپیوٹر کا اتنا ریلیشن شپ ہے کہ آپ کو کمپیوٹر چلانا آنا چاہیے. بیسک. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. تھینک یو. بڑا موٹیویٹنگ سیشن تھا آپ کا, ہے نا. بہت مزہ آیا. ربیکا تو گئی. میں نے سوچ لیا, ابھی میں بتاؤں گی نا جا کے جب ہم پروڈکٹ نہیں بتائیے. ڈاکٹر صاحب نے کہا پروڈکٹ نہیں بتانا. سیکرٹ انویسٹر توثیق ہے. انویسٹر توثیق ہے بھائی, یہ مطلب ہے توثیق کر دینا. اچھا چلو. لیکن اس سے یہاں پہ چانسز ہے 100% پیسے ضائع ہونے کے, کیونکہ ان کے پاس اسکل کوئی نہیں ابھی تک. تو میں آپ سے سیکھوں گی نا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, میں تو ابھی روڑنے لگا تھا اپنے $5,000. توثیق میں کہہ رہی ہوں نا, میں ان سے پہلے سیکھوں گی. لا کے مجھے سرٹیفکیٹ دکھاؤ پھر میں اس کے بعد انویسٹ کروں گا. آئی ایم آلسو وائز انویسٹر ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے رائزنگ پاکستان میں آج بہت ایک یونیک سے ٹاپک پہ ہمارا ساتھ دیا. کہاں تو ہم نے آپ کو طوطوں کو پالنے کی ٹرکس بتائی اور کہاں ای کامرس کی ٹرکس. سو چھٹی کا ٹائم ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹس جو ہیں اپنی اسکلس کا صحیح استعمال کریں, چاہے وہ ای کامرس ہے یا کسی بھی طرح فزیکلی آپ آفس میں بیٹھ کر جو اپنی سروسز دیتے ہیں, بٹ بہت ضروری ہے کہ اسکل کا استعمال کریں. ابھی وقت ہے آپ سے اجازت کا, انشاءاللہ ہوگی نیکسٹ پروگرام میں ملاقات. ٹل دین اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.